نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت خالد بن معدان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی بری حرکت پر آڑ دلائی تو وہ اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اسی حرکت کو خود بھی نہ کرے جس سے کہ وہ توبہ کر چکا تھا۔ راوی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں اس حرکت پر آڑ دلانا مراد ہے جسے وہ غلطی سے کر گزرا تھا اور اس پر توبہ بھی کر چکا تھا۔ حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کو کسی منافق کی نکتہ چینی سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرے گا کہ وہ قیامت میں اس کے گوشت کو آتش دوزخ سے بچائے گا، اور جس نے کسی مسلمان پر عیب لگانے کے لیے تہمت رکھی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے نہیں دے گا اور پل صراط پر روک رکھے گا جب تک کہ وہ اس کی سزا نہ بھگت لے۔ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ کوئی مسلمان جو ہے نا، مثال کے طور پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلط کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ پاک سے معافی مانگ لی، اب وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے سچے دل سے نادم ہو کر افسوس کر کے اللہ سے توبہ مانگی، معافی مانگی، اور اب وہ کام یہ نہیں کرتا ہے، اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو اب جو ہے اس مسلمان کو اس گناہ پر شرم دلانا، آر دلانا، اس پر اس کو تانا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب جس گناہ کو چھوڑ دیا، معافی مانگ لی، اب اس کو اس گناہ پر آڑ دلانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پر آڑ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ پاک پھر اس بندے کو جو اس طرح کرتا ہے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، مثلا ابوبکر نے کامران کو آڑ دلائی ہے، کامران نے کوئی غلط کام کیا، ٹھیک ہے، کامران بھی بڑا ہو چکا ہے، ابوبکر بھی بڑا ہو چکا ہے، کامران نے غلط کام کیا، پھر کامران نے توبہ کر لی۔ ابوبکر نے توبہ کے بعد کامران کو اس بات پر آڑ دلائی، اس کو تانا دیا، تو پھر جو ہے یہ ناجائز ہوگا، اور اللہ پاک پھر ابوبکر کو بھی اس گناہ کے اندر ڈال دے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ایسی چیز سے بچنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اور اگر کسی مومن کو دیکھو کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی منافق جو ہے، وہ اس پر عیب لگا رہا ہے، تو اس کو بچاؤ۔ اس کو کیا کرو؟ ہاں، اس کو بچاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر مسلمان پر عیب لگاؤ گے، تہمت لگاؤ گے، تو اللہ پاک جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے دے گا جب تک کہ اس تہمت کا حساب نہیں دو گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا، اے وہ جماعت جن کا اسلام صرف زبانوں پر ہے اور ابھی دلوں میں نہیں اترا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ان کو عار نہ دلاؤ، اور ان کے عیب جوئی کے در پہ نہ ہو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کے در پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کی عیب جوئی کے خدا در پہ ہوگا، پھر وہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر کیوں نہ بیٹھا ہو۔ سمجھ آیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جو صرف اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو لیکن تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں والے نہیں ہیں،
تم مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ان کو تانا نہ دو، ان کو شرم نہیں دلاؤ، ان کو عار نہیں دلاؤ، اور ان کے جو عیب ہیں ان کو تلاش نہیں کرو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چپ چپ کر لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ حرام ہے۔ تو ان کے عیبوں کو تلاش نہیں کرو۔ جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک جو ہے وہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر قاسم بڑا ہو گیا، رحمت بڑا ہو گیا، رحمت نے بولا میں قاسم کے پیچھے پڑوں گا، قاسم کے اندر جو برائیاں ہیں میں اس کو تلاش کروں گا۔ وہ ہر وقت قاسم کو دیکھتا رہتا ہے، جاسوسی کرتا رہتا ہے، قاسم یہ کرتا ہے، قاسم وہ کرتا ہے، ہاں، پھر لوگوں کو بتاتا ہے کہ قاسم تو ایسا ہے، ہاں۔ پھر کیا کرے گا اللہ پاک جو ہے وہ رحمت کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اللہ پاک جو رحمت کے اندر جو برائیاں ہیں نا اس کو ظاہر کر دے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، سمجھے نا؟ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو چھپا ہوا رہنے دو، سمجھے؟ اس کو چھپا ہوا رہنے دو، تم اس کے پیچھے نہیں پڑو۔ اور جب تم اس کو دیکھو کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، سمجھے؟ وہ تمہارے سامنے کر رہا ہے، تم اس کو سمجھاؤ، مگر تم اس کے پیچھے نہیں پڑو تلاش کرتے ہوئے، ہاں، کہ تلاش کرو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے، کیا خرابی ہے، کیا تلاش میں نہیں پڑو۔ اگر وہ تمہارے سامنے کرے تو اس کو سمجھاؤ، اس کو بولو ایسے کام نہیں کرو۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا